بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بس تجارت سود کی طرح ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ جائے اور وہ باز آ جائے تو پہلے جو گزرا ہے وہ اس کے لیے ہے اور آئندہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ جو شخص دوبارہ یہ حرکت کرے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے اور بد عمل کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے مال کی اصل رقم کا تمہیں حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے فراغی تک مہلت دو۔ جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں اللہ کی طرف واپس لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین مدت کے لیے قرض کا ایک دوسرے سے لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھ سکنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اسے اللہ نے سکھایا ہے وہ اس طرح دوسروں کے لیے لکھ دے، اور وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے لکھوائے، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اگر وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان ہو یا ضعیف ہو یا وہ لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور وہ اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بناؤ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک اس کو لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ ہے اور گواہی کو زیادہ ٹھیک رکھنے والی ہے، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شکوک و شبہات میں نہ پڑو، الا یہ کہ تجارت دست بدست ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو، تو اس کو نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور خرید و فروخت کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، اور لکھنے والا یا گواہ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو وہ تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن قبضے میں دیا جائے، اور اگر تم ایک دوسرے پر اعتماد کرو تو جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اس کی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے تو یاد رکھے کہ اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین ایمان لائے، یہ سب اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اے رب، ہم تیری مغفرت کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، ہر ایک کے لیے اس نیکی کا پھل ہے جو اس نے کمائی ہے، اور ہر ایک پر اس بدی کا وبال ہے جو اس نے کمائی ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ لا جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ جاوید ہے اور نظام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے اس سے قبل تورات اور انجیل کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا اور پھر فرقان اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں کے اندر جس طرح سے چاہتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس میں محکم آیات ہیں، اور وہ کتاب کا اصل ہے، اور کچھ دوسری متشابہ آیات ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس میں فتنے تلاش کرنے کے لیے، اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، حالانکہ اس کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے اور یہ سب ہمارے رب کے پاس سے ہیں، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہمیں ہدایت بخشنے کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر۔ بے شک تو نہایت بخشنے والا ہے۔ اے رب، تو سب لوگوں کو ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ہاں ان کے مال کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور نہ ان کی اولاد، اور وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہوگا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا کہ تم مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی ہے جن کے لیے برد بھیڑ ہوئی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ لوگ ان کافروں کو اپنی آنکھوں سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنے نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ بے شک اس میں عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے یہ مرغوب چیزیں خوشنما بنا دی گئی ہیں، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، پسندیدہ گھوڑے، مویشی اور کھیت، یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ ان سے کہو کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز کا پتہ بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی گواہ ہیں کہ اللہ عدل قائم رکھنے والا ہے، اور اس غالب و حکیم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا مگر علم آ جانے کے بعد، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے۔ جو بھی اللہ کی آیات سے انکار کرے گا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی اختیار کی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور امیوں غیر اہل کتاب سے کہو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی ہے؟ اگر وہ اطاعت قبول کر لیں تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تمہارے ذمے سے پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔